السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو اب میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں اگلی ایپیسوڈ جنون تیرے عشق کا کی، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز۔ سیٹ دا ڈائننگ۔ اس کے دروازہ کھولنے پر ارحم گھر میں داخل ہوا اور بغیر اس کی جانب دیکھے حکمیہ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا، جس پر وہ محض اسے گور کر رہ گئی مگر کہا ایک لفظ نہیں۔ شکر ہے کھانا بنا ہوا ہے۔ وہ گرما گرم کھانا دیکھ کر دل ہی دل میں بولتی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا تو وہ بغیر ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر سکون سے کھانا کھانے لگا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ عجیب شخص ہے، کیسے اپنے کیے پر شرمندگی ہے۔ جو اس نے میرے سر پر پسٹل رکھی اسی وجہ سے مجھے نہیں دیکھ رہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے خود سے بڑبڑانے لگی۔ میں بھی کیا سوچ رہی۔ ارحم اپنے کیے پر کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مونسٹر اپنے کیے پر کبھی نہیں پچھتاتے۔ اگر تمہارا مجھے گورنا ہو گیا ہو تو یہ کھانا کھا کر روم میں آؤ 5 منٹ میں۔ وہ جو اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اچانک اس کی آواز پر حقیقت کی دنیا میں آئی، جو ٹیبل سے اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ 5 مطلب صرف 5 منٹ۔ وہ واپس سے پلٹ کر اسے وارن کرتا روم میں چلا گیا، جبکہ وہ دان پیس کر رہ گئی۔ وہ لائٹ آف کر کے جیسے جیسے سیڑھیاں کراس کرنے لگی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ ہتھیلیاں نم ہونے لگی، لیکن وہ مضبوطی کا مظاہرہ کرتی کمرے میں داخل ہو گئی جو خالی تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا تو اس کے کانوں میں شاور چلنے کی آواز ٹکرائی۔ اسپرا سو جاؤ، اس سے پہلے یہ مونسٹر آ کر تمہیں زندہ نگل جائے۔ وہ لب چباتے بولی اور جلدی سے بیڈ پر لیٹ کر اپنے اوپر بلینکٹ لے کر آنکھیں بند کر گئی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ سامنے اسپرا کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کو خود کے قریب آتا محسوس کر کے اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے آج ہی سارے بند توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید سختی سے بند کر دی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کا چہرہ اپنی نظروں میں چھپاتے ہوئے نیچے کی جانب جھکنے لگا۔ اوپن یور آئیز۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بول کر اس کے بالوں اور گردن میں اپنا منہ چھپا کر اس کی خوشبو محسوس کرنے لگا، جو اس کے لیے کسی ڈرگ سے کم نہیں تھی۔ اسپرا ڈونٹ میک می ریپیٹ، ادروائز یو وونٹ لائک کانسیکوینسز۔ وہ جو اس کے بالوں سے گرتا پانی خود کی گردن پر محسوس کر رہی تھی، ارحم کے یوں دمکانے پر آنکھیں کھول دی، جو پیچ ڈارک بلیک آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے ان میں کوئی ایک احساس ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کولڈ اور بلینک تھی، جس پر اسپرا کے دل کی دھڑکن نارمل ہونے کی بجائے خوف سے مزید تیز ہونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس جیسے شخص کے ساتھ ابھی تک زندہ کیسے ہوں۔ اس نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا، جو پلک جھپکے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں سے یو آر مائن۔ اسپرا جو کچھ سوچنے لگی تھی، ارحم کا خود کی کمر پر ہاتھ اور الفاظ سن کر سٹ پٹائی۔ نہیں، اسپرا نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہنا چاہا، مگر وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ کیا کہا، ذرا اپنے الفاظ دہرانا۔ ارحم نے اس کی کمر پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جو تم نے سنا ارحم، وہ ترکی با ترکی بولی۔ بیہیو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی شہرگ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا، جس پر اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، سنا تم نے؟ مجھے جیسے ہی رائے فرار ملی میں تم سے فرار ہو جاؤں گی۔ میں تم جیسے مونسٹر کی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلگتے لہجے میں بولی اور ساتھ ہی ٹانگ ارحم کو مارنی چاہی، مگر ارحم نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے اسی وقت اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ پر رکھ دی۔ تمہارے سارے راستے مجھ پر ہی آ کر ختم ہوتے ہیں ٹیسرو۔ تم جتنی شدت سے مجھ سے دور جاؤ گی، اتنے جنون اور پاگل پن کے ساتھ میں تمہیں اپنی جانب واپس لاؤں گا۔ ارحم نے اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے کہا۔ کارا، کسی چیز میں شدت ہونا پھر بھی ایک پل کے لیے قابل برداشت ہے، لیکن جنون اور پاگل پن صرف ایک آگ ہے، جس میں انسان یا تو خود جل جائے گا یا باقی سب کو جلا کر رکھ دے گا۔ اور یقین کرو، مجھے لوگوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر اسپرا کی آنکھیں خوف سے پھیلی، لیکن وہ اگنور کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ ڈھونڈنے لگا۔ جب پسند کی چیز ملی تو اسے نکال لیا۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ جیسے مونسٹر کے ساتھ نہیں رہنا۔ یاد آیا، تم نے گاڑی میں بھی بولا تھا، اے بلڈ تھرسٹی مونسٹر۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچتے ہوئے کہا، جس کی دھڑکن ہر لمحے ڈر سے بڑھ رہی تھی۔ کیوں نہ آج سچ میں خون پی کر دیکھو۔ وہ خاد میں موجود چاقو کی نوک اسپرا کے کندھے پر آہستہ آہستہ پھیرتے ہوئے بولنے لگا، جو ابھی اس نے دراز سے نکالا تھا، جس پر اسپرا نے وحشت سے اس کی جانب دیکھا۔
ارحم پلیز نہیں، اسپرا نے بے بسی سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ یار ایسے تو مت بولو، تم نے کہا تھا اب تمہارے کہے پر ہی تو عمل کر رہا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہلکا سا کٹ اسپرا کے کندھے پر لگا دیا جہاں سے خون کی بوند باہر نکلی، جس پر وہ کراہ کر رہ گئی اور خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو آہستہ سے نیچے جھک کر اس کٹ والی جگہ پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف اسپرا اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے لمس پر بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ تمہارے خون کا ذائقہ کافی سویٹ ہے، ارحم نے اس کے کٹ والی جگہ پر واپس سے لب رکھ کر کہا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی تم انسان ہو ہی نہیں سکتے، اب یقین ہو گیا تم ویمپائر ہو، وہ لرزتی آواز میں اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جس پر ارحم کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ اسپرا نے محسوس کیا اس کہکے میں کسی قسم کی سرد مہری کا عنصر نہیں تھا، بلکہ دل سے لگایا گیا تھا۔ چلو شکر ہے، جلد جان جاؤ گی، ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا کہیں یہ ساری زندگی راز ہی نہ رہ جائے۔ بٹ یو آر ویری اسمارٹ گرل، وہ اٹھ کر چاقو دراز میں رکھ کے اس کے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ مطلب تم سچ میں ویمپائر ہو جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں؟ اس نے اپنا غم درد سب بھول کر صدمے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسپرا نے اس کی آنکھوں میں رنگ بکھرتے محسوس کیے جو پل میں سرد مہری میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ آنکھیں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ ہاں مزہ تو آتا ہے انسانوں کا شکار کرنے میں، لیکن اتنا کبھی نہیں آیا جتنا تمہارا خون پی کر آیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں دن میں 4-5 گلاس تمہارے خون کے پی لیا کروں، وہ سکون سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں وہ رنگ یاد کر رہی تھی، اس کے الفاظ پر بوکھلا کر بیڈ سے نیچے اتر کر زمین پر جا کھڑی ہوئی۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ خیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ تم جانتی ہو میں مذاق نہیں کرتا، ویسے بھی کیا ہے، خون ہی تو ہے۔ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولنے لگا، جبکہ اسپرا اس کے قریب آنے پر پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ لیکن دیکھو میں انسان ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی اور ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹایا، جس سے وہ سیدھا کاؤچ پر جا گری۔ ہاں تو انسانوں کا خون لذیذ ہوتا، اور تمہاری کی تو بات ہی اپنی ہے۔ ارحم نے دونوں ہاتھ اسپرا کے اطراف میں کاؤچ کی سائڈ پر رکھ کر اسے قید کرتے ہوئے کہا۔ اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں مذاق ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح کسی بھی جذبات سے خالی تھی۔ ارحم، اس نے اسے لرزتی آواز میں پکارا، جس پر ارحم نے اپنا ہاتھ سائڈ سے ہٹا کر اس کے گال سہلائے، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو سرد تھی۔ اسپرا، یہ وہی آنکھیں جنہیں تم نے پہلی بار کلب میں دیکھا، اور پھر اس نے انتہائی بے رحمی سے تمہارے سارے اپنے تم سے چھین لیے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا وہ اس وقت کدھر ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑانے لگی۔ ساری یادیں دماغ میں تازہ ہوئی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بھیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارحم کی آنکھیں ایک پل کو پھیلیں، لیکن جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ سوال مت کیا کرو مجھ سے، کتنی دفعہ بتا چکا تمہارا سوال کرنا نہیں پسند مجھے، وہ چڑھتے ہوئے اس سے دور ہو کر بولا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ پل میں چھین لیا اور کہتے ہو سوال بھی نہ کروں۔ کیوں نہ کروں؟ ارحم، میں حق رکھتی ہوں، مجھے جواب دو۔ وہ اٹھ کر اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے نم لہجے میں بولنے لگی، جس پر ارحم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم بہت برے ہو، بہت، مجھے تم سے انتہائی شدید نفرت۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، ارحم نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جس سے باقی کے الفاظ اسپرا کے منہ میں ہی دم توڑ گئے، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے ارحم کو خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ پہلے اس کی قید میں تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس سے دور ہوا اور بغیر اس کی جانب دیکھے اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنی اتل پتل ہوتی سانسوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایڈیٹ انسان، ویمپائر نہ ہو تو؟ وہ اپنے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے بولی۔ تبھی اسے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی جانب گئی جہاں ارحم بائک پر بیٹھا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر اس کی آنکھیں اور روانی سے بھیگنے لگی اور وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگی، جبکہ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ دادی ماں، کاش آپ پاس ہوتی۔ میں جانتی ہوں اگر آپ ایسی سچویشن میں ہوتی تو اسے بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی۔ مجھے یقین ہے اگر میں آپ کو ارحم کے بارے میں بتاتی تو آپ یہی کہتی کہ ابھی بھی
اس میں کہیں نہ کہیں انسان چھپا ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر مونسٹر کا روپ دھار گیا ہے۔ اسپرا شیشے کے سامنے اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے سوچنے لگی۔ تبھی دروازے پر ناک ہوئی اور ایک ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میم، اس نے کپکپاتی آواز میں اسپرا کو پکارا۔ جی؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سر کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے تک تیار رہیں، وہ آپ کو لینے آ رہے ہیں، کہیں باہر جانا ہے۔ ملازمہ ادب سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ بہت جلد میں یہاں سے چلی جاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے مرر میں دیکھتے ہوئے خود سے عہد کرنے لگی۔ ساری رات باہر رہ کر بس حکم دینا آتا ہے، بندر نہ ہو تو۔ وہ مرر کے سامنے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تو غصے سے بولنے لگی۔ مجھے سوچ رہی ہو ٹی رو؟ اسپرا جو ارہم کو سنا رہی تھی دل ہی دل میں اس کی یوں اچانک آواز سن کر اس کا وجود کپکپایا، لیکن وہ خود کو کمپوز کر کے ارہم کی جانب مڑی جو اس کی طرح بلیک لباس میں ملبوس تھا۔ کتنا مشکل ہے اس شخص کو سمجھنا، کل کتنا الگ تھا سب کچھ، بے شک کچھ دیر کے لیے، اور آج پھر وہی پاگل پن اور جنون ہے اس کی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی جانب قدم بڑھاتے سوچنے لگی۔ یو لک بیوٹیفل۔ ارہم نے اس کے کان میں سرگوشی نما کہا، جس پر اسپرا کا وجود لرزا، لیکن وہ اگنور کرتا اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتا باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جب اسپرا نے دیکھا آج بائک پر نہیں کار پر جا رہے ہیں تو اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسپرا ارہم کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی جو گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ ایک دل کیا اس سے پوچھے ہم کہاں اور کیوں جا رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان بند رکھی کیونکہ اس کا ابھی کسی قسم کی لڑائی کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ بس اسے دیکھنے لگی۔ ارہم، تم کیا ہو؟ تمہارا اصل کیا ہے؟ تم میں اتنی سرد موری اور جنون کیوں ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے تم نے اپنے دل کے ارد گرد دیواریں بنا کر اسے کہیں دور دفن کر دیا ہے، یا اس دل پر تم نے کوڈنس کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں؟ میرا ایک دل کرتا ہے ان سب دیواروں یا لہروں کو تمہارے دل کے ارد گرد سے دور پھینک کر تمہیں دیکھوں، سمجھوں تم کیا ہو۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ جو کل پل بھر کے لیے یہ رنگ ابھرے تھے، یقین کرو وہ میری آنکھوں کو بھول ہی نہیں رہے۔ تجسس ہو رہا ہے تمہیں جاننے کا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خود ہی خود سے بڑبڑانے لگی۔ تم آگ ہو ارہم، اور مجھے یقین ہے میں نے کوشش بھی کی تو بس خود کو ہی جلاؤں گی اور کچھ نہیں ملے گا مجھے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بڑبڑائی۔ بہتر یہی ہے کہ میں تم سے دور رہوں، اور میں چلی جاؤں گی جیسے ہی رائے فرار نظر آئی۔ کیا سوچ رہی ہو ٹی رو؟ وہ جو خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ارہم کی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ اپنے پیرنٹس کے بارے میں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارہم نے لمبا سانس کھینچا تو اسپرا نے خوف سے اس کی جانب دیکھا، جانے اب یہ کیا کرے گا۔ وہ ٹھیک ہے، ارہم سکون سے بولا، جس پہ اسپرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ارہم جب تم نے انہیں اور مجھے قید کر رکھا ہے، وہ آہستگی سے بولی، تبھی گاڑی رکی۔ وہ ٹھیک ہے اسپرا، ارہم نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی گاڑی سے نکل آئی، جہاں اس کی نظر ایک بڑی سی عمارت پر پڑی۔ ایک کیسینو، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کم آن، ارہم نے اسے کمر سے پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ جب وہ ارہم کے سنگ اندر داخل ہوئی تو اسے اندر کا ماحول کسی ہائی کلاس لوگوں کی پارٹی جیسا لگا، جہاں تمام آدمی اور عورتیں جوا لگا کر گیمز کھیلنے میں مصروف تھے۔ کچھ گیمز کے قریب سے گزرتے وہ بھی ان کے نام پہچان گئی، جیسے کہ پوکر، بلیک جیک، ٹیبل اور بکرات کا کھیل۔ کچھ لوگ گیمز جیت کر خوشی سے اچھل رہے تھے اور جبکہ ہارنے والے مایوسی سے منہ چڑھا رہے تھے۔ اسی پل اس نے محسوس کیا کہ جن جن لوگوں کی نظر ارہم کی جانب اٹھ رہی ہے ان میں سے کچھ خوف سے کانپ رہے ہیں، کچھ کے چہرے پر مسکراہٹ اور کچھ اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سب سے لاپرواہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ارہم اسے لے کر کاؤچز کی جانب بڑھا جہاں 5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور ان سب نے بلیک کلر کے ڈریس پہنے ہوئے تھے سوائے ایک کے جس نے بلو کلر کا پہنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور ارہم کو گلے لگاتے ہوئے بولا، ایلی الینو۔ دوسرے آدمی نے ارہم کو گلے لگا کر اسپرا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ سب کی نظر اس کی جانب اٹھ گئی تھی اور اسے اس آدمی کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ لی انوکا، جس پر ارہم نے اسپرا کو خود کے قریب کر کے سکون سے کہا۔ رائٹ۔ بلو ڈریس والے آدمی نے اسپرا کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، جس پر وہ اسے اگنور کرتی شیشے سے باہر گارڈن کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ لوگ ایسے ہی اپنی زبان میں بات کرتے رہے جبکہ وہ ان لوگوں کا معائنہ کرنے لگی۔ لگتا ہے یہ ارہم کے آدمی نہیں ہے،
کیونکہ ان کے وجود ٹیٹو سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اور ہی ہیں، شاید کوئی بزنس ڈیل ہو۔ اس نے جب ان کے وجود پر کسی قسم کی سیاہی نہیں دیکھی تو وہ خود سے بڑبڑانے لگی۔ تبھی ارم نے سب کو گڈ بائی کہا اور اسے لے کر لوگوں کے ہجوم سے چلتا ہوا خاموش جگہ میں داخل ہو گیا جہاں صرف باڈی گارڈز موجود تھے۔ ارم کو دیکھتے ہی انہوں نے کپ کپاتے خاتون شیشے کا بڑا سا دروازہ کھول دیا جہاں عورتیں اور مرد الکوہل پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ گپ شپ میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں نے ارم کی جانب مسکراہٹ اچالی اور کچھ اس کی جانب بڑھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز ہو کر اس کا ہاتھ پکڑے لفٹ میں داخل ہو گیا اور فلور نمبر 23 کلک کر دیا۔ کچھ دیر بعد اسپرا نے محسوس کیا ارم کہیں دیکھ رہا ہے، تو اس نے بھی اس جانب دیکھا تو اس کی نظر اپنی اور اس کے عکس پر پڑی جہاں وہ اسے کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ جو مسلسل اپنا اور اس کا عکس دیکھنے میں مصروف تھی، ارم کی بات پر اس نے جلدی سے اس کا سوال اگنور کر کے اپنی نظر دوسری جانب مرکوز کر دی۔ I always like elevator kiss۔ ارم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جس کے گال اس کے الفاظ پر دہکے تھے۔ میرے خیال میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، ویسے بھی ابھی ہم 10th فلور تک پہنچے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اس سے جلدی سے دور ہوئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو ہمیشہ کی طرح جذبات سے عالی تھی۔ ارم، وہ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، ارم نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا اور بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوا۔ جانتی ہو، تم سے ملنے سے پہلے میں ڈرگ استعمال کرتا تھا کیونکہ مجھے نفرت ہوتی ہے اس دنیا سے۔ میں اکثر اس دنیا سے فراموش ہونے کے لیے کثرت سے ڈرگ لیتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اسپرا کے بالوں میں چھپاتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ سانس روکے اسے سننے لگی۔ لیکن جب تم ملی میں نے ڈرگ لینے بند کر دی۔ Because you and your smell is more addictive than anything۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے خود سے دور کیا۔ نہیں، باز آؤ پلیز۔ اس سے پہلے ارم اس پر واپس سے جھکتا اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک دفعہ گھر چلو پھر دیکھتا آج کیسے بچتی ہو۔ وہ سکون سے کہتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لفظ گھر پر اسپرا کا منہ تک کڑوا ہو گیا کیونکہ وہ اس کے لیے کسی قید آنے سے کم نہیں تھا۔ آج تمہارا موڈ بہت اچھا ہے حریت، اسپرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اکثر اسپرا اس کی کوئی بات جب رد کرتی تھی وہ اسے ٹارچر کیے بغیر باز نہیں آتا تھا، جس پہ ارم نے لمبا سانس کھینچا۔ بہت دیر بعد مجھے آج ایسا لگ رہا ہے میں آزاد ہوں۔ یقین کرو ایسے بند رہنا کسی جہنم سے کم نہیں تھا۔ کل کا جب سے ہوٹل میں واقعہ ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے زندگی واپس مل گئی ہو۔ اب میں بالکل ویسے رہ سکتا جیسے میں رہتا آیا ہوں ہمیشہ سے۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ پھنساتا ہوا بولا، مطلب ویسے تم چھپ کیوں رہے تھے سب سے؟ اسپرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کا مغرور ناک، ریڈش لب اور ذہانت سے بھرپور پیچ بلیک آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی اور بلیک لباس میں ملبوس اس کا سراپا۔ ہی از ویری ہینڈسم۔ کیونکہ میں مر چکا تھا تمہیں پولیس آفیسر نے بتایا نہیں کیا؟ ارم کے الفاظ نے اس کا دھیان اپنی جانب کھینچا جو اسے دیکھنے اور سوچنے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ اسپرا نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آئی نو ایوری تھنگ ٹیسیرو۔ وہ لفٹ کے رکنے پر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے بولا، جہاں لوگ ٹیبل پہ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن ارم کے آنے پر سب اٹھ کر اس سے ملنے لگے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ اس کو ساتھ لیے اپنے لوگوں کی جانب بڑھ گیا، جن میں زین، زبیر، شیزا اور 2 مزید لوگ موجود تھے جنہیں اسپرا نے نہیں پہچانا، لیکن قریب جا کر وہ جان کے ان میں ایک وہ تھا جو انہیں ویٹیکن ایئرپورٹ سے لینے آیا تھا۔ شکر ہے فائنلی تم لوگوں نے اس جگہ کو اپنی موجودگی سے روشنی بخشی ہے، زین نے ان دونوں کے قریب آنے پر مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسپرا کا دل کیا ان سب سے دور وہ اپنی دنیا میں اپنے سب لوگوں میں بھاگ جائے۔ کس چیز نے اتنی دیر کروا دی جناب؟ بلونڈ بالوں والے آدمی نے اسپرا ارم کے بیٹھنے پر پوچھا۔ ہر کوئی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا اور تم تھے کہ کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ سرکاری پارٹی آپ کے لیے تھی، براؤن بالوں والے آدمی نے شیمپین کا گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کام، اس نے سکون سے کہہ کر گلاس سے ایک لمبا گھونٹ بھرا۔ تم ہر وقت اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہو؟ کیسے کرتی ہو یہ؟ زین نے اسپرا کے قریب ہو کر آہستگی سے کہا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر زین کی جانب دیکھا جو شرارت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کولڈ ڈرنک گلاس میں ڈالی اور اسے پکڑائی، جسے وہ شکریہ بول کر تھام گئی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اسپرا نے اس کی جانب ہو کر بلونڈ اور براؤن بالوں والے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ براؤن بالوں والے آدمی کا نام علی ہے، جبکہ
ब्लॉन्ड बालों वाले आदमी का नाम अहमद है। गुड टू सी यू अगेन अस्परा। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलती, शिजा ने उसकी तवज्जो खींची। गुड टू सी यू टू शिजा, वो नरमी से उसकी जानिब देखते हुए बोली। क्या तुम आज की खबर न्यूज़ में देखकर परेशान हुई थी? शिजा ने परेशानी से उसकी जानिब देखा। न्यूज़? अस्परा ने सवालिया नज़रों से शिजा और फिर जैन की जानिब देखा, जबकि बाकी वो चारों अपनी बातों में मसरूफ़ थे। जो कल हुआ होटल में, उस सब की न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें पुलिस को अरम के साथ साथ अब तुम्हारी भी तलाश है, क्योंकि पुलिस को कंफर्म नहीं है तुम मासूम हो या हम लोगों में से एक हो, क्योंकि अरम तुम्हें वहाँ छोड़ने की बजाय साथ ही ले गया था, और साथ पिक्स भी हैं जहाँ अरम ने तुम्हारे सर पर पिस्टल रखी हुई है। शिजा की बात पर अस्परा की सांसें थमी और वह हैरत से उसे देखने लगी, जबकि खौफ से उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूँ, अस्परा ने नम आंखों से कहा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, जैन ने उसे तसल्ली दी। आई हेट यू अरहम, हाउ कुड यू डू दिस विद मी? अस्परा ने अपने साथ बैठे अरहम की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में कहा, जो सुकून से सामने जैन अहमद और अली से बातों में मसरूफ था। उसी पल उसने अरहम का हाथ अपनी कमर के गिर्द महसूस किया। उसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा, मगर अभी भी वो उनके साथ ही बातों में मसरूफ था। इडियट, वो ज़ेरे बड़बड़ाई। और तुम अब ठीक हो? जो मेडिसिन अरसल ने दी थी वो ले रही हो? जैन ने उसका ध्यान अपनी जानिब खींचा। मैं ठीक हूँ, वो दवाइयाँ मैजिक हैं, सीरियसली मैं जल्दी ठीक हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रिलैक्स अस्परा, तुम्हें आदत हो जाएगी, देखो मैं भी तो इस दुनिया से नहीं थी, लेकिन मुझे भी हो गई, शीशा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, जिस पर अस्परा की आंखें हैरत से फैली। मतलब? अस्परा ने जैन और फिर शिजा की जानिब देखते हुए पूछा, जिस पर शिजा ने उसे बताया कैसे जुबैर ने और बाकी आदमियों ने उसे और काफ़ी लड़कियों को किडनैप किया था। उस वक्त वो बहुत मासूम थी, सिवाय रोने के उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब उन्हें ट्रक से शिप की जानिब ले जाने लगे तो उसने सारी हिम्मत इकट्ठी करके छुरी पकड़ी और आगे बढ़कर 2 आदमियों के पेट में मार दी, क्योंकि वो बस वहाँ से किसी भी तरह भाग जाना चाहती थी। मगर जुबैर, जो एक्सपोर्ट के इंचार्ज था, वो उसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसे अपने साथ अपने बास के पास ले गया। ऐसे उसने इस दुनिया में अपने कदम जमाए। अस्परा ने उसकी बात पर एक नज़र उसकी जानिब देखा, जो कहीं से भी मासूम नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक किलर लगती थी, क्योंकि वो अगले ही पल किसी को भी सुकून से मौत के घाट उतार सकती थी, जिसके बाजू, गर्दन, हाथ की पुश्त टैटूज से भरी हुई थी। तुम खुश हो यहाँ? अस्परा ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जो वाकई इस दुनिया के रंग में रंग चुकी थी। ऑफ कोर्स, जुबैर इज सो लविंग एंड केयरिंग एंड माई लाइफ इज फिल्ड विद थ्रिल एंड एडवेंचर्स। शिजा ने मुखब्बत से जुबैर की जानिब देखते हुए कहा, जो बातों में मसरूफ था, जिस पर उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ी। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अपना सब खोकर इतने सुकून से जी रहा हो? अरहम, एक आवाज़ गूंजी, जिस पर सब ने पलट कर उस शख्स की जानिब देखा। बेंजामिन, अरहम ने खुशी से पुकारते उस आदमी के गले लग गया। कैसे हो बेटे, कितना अरसा हो गया तुम्हें देखा नहीं? बेंजामिन ने मुखब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, अब अपनी तरफ देखो, अभी भी बूढ़े नहीं लगते, अरहम ने उन्हें बिठाते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि उस आदमी की उम्र 60 साल के करीब थी। सही कह रहे हो, जनाब में ताकत है सब संभालने की, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। पर हुकूमत है, अगर तुम ना भूलो तो, यूके मेरी अभी भी, बेंजामिन ने अल्कोहल का घूंट भरते हुए कहा। ऑफ कोर्स, जुबैर बड़बड़ाया। तो तुमने आज भी अरहम की साइड नहीं छोड़ी लड़के? बेंजामिन ने जैन की जानिब देखते हुए कहा। कभी भी नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए मुझ जैसे का करीब होना लाजिम है, ताकि वक्फे वक्फे से इसके कान खींचता रहे। जैन ने मुस्कुराती आंखों से अरहम की जानिब देखा, जिस पर उसे घूर कर रह गया, जबकि बाकी सबके लब मुस्कुराए। शी इज़ द गर्ल। बेंजामिन की आंखें जब अस्परा पर रुकी तो अरहम की जानिब देखते हुए पूछा। जी, यही लड़की है जो सबके दरमियान मुसाइब पैदा कर रही, जुबैर ने दांत पीसते हुए कहा। जुबैर, अरहम ने उसे वार्न किया, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लगे। अरहम के रिएक्शन पर बेंजामिन ने कहका लगाया। तुमने इसे कहाँ से लिया अरहम? कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेंजामिन ने मुस्कुराते हुए अरहम से पूछा। फ्रॉम पाकिस्तान, एंड या शी इज़ एन एंजल, अरहम ने मगरूर लहजे में कहा, जिस पर अस्परा ने उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में एक अलग सी स्पार्क थी। तुम इधर 6 माह रुके? बेंजामिन ने अस्परा की जानिब देखते हुए कहा, जो लब बींचे बैठी थी। फिर लंदन और वहाँ से फिर यहाँ, अरहम ने सुकून से कहा।
تمہیں چاہیے کہ اس کا منہ اچھے سے بند کرو اور اسے محفوظ رکھو تاکہ پولیس اسے حاصل نہ کر پائے۔ احمد نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اس کا دل کیا وہ یہاں سے اتنی دور بھاگ جائے کہ کبھی پلٹ کر یہاں نہ آئے۔ صحیح کہہ رہے ہو، تم ایسا کرو، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یہاں تو پولیس کو اسپرا کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ اس کے لیے محفوظ جگہ UK ہے میرے خیال میں۔ بنجامین نے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے شوق سے اس آدمی اور پھر ارحم کی جانب دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ارحم نے جلدی سے کہہ کر سامنے پڑی الکوہل کا گلاس اپنے حلق میں اتار دیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک اسپرا ارحم کے ساتھ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ پھر پولیس ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ارحم کو پکڑنا ناممکن ہے۔ شیزا نے یقین سے کہا۔ لیکن پولیس ارحم کو پکڑ چکی ہے بینکاک میں، زبیر نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے، زین غصے سے بولا۔ وہ بس اس لیے کیونکہ ان کی نظر میں انہوں نے اسے مار دیا تھا، وہ ترکی با ترکی بولا۔ وہ آخری دم تک اکیلا وہاں کھڑے ہو کر لڑا، نہ کہ تمہاری طرح بزدلوں کی طرح منہ چھپاتا بھاگ گیا، زین نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو یہ بھی 2 سال تک پولیس کے سامنے نہیں آیا، زبیر بھی غصے سے بولا۔ زبیر دیٹس انف۔ ارحم نے ٹیبل پر اتنی زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، جبکہ سب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسپرا نے بوکھلا کر ارحم کی جانب دیکھا، جو جلتی نظروں سے زبیر کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ زبیر بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر آنکھوں سے قتل کیا جاتا یا ارحم ایک مزید اور قدم زبیر کی جانب بڑھاتا تو اب تک وہ زمین کے 10 فٹ نیچے دفن ہوتا، لیکن وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ زبیر، شیزا نے اسے وان کیا اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، جس پر زبیر نے ایک نظر اسپرا اور پھر شیزا کو دیکھا۔ چلو ہم واک پر نکلتے، جس پر وہ اس کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے اپنے آدمیوں کو نکال دو، ان کی جگہ میرے آدمی رکھ لو جو اتنے ٹرینڈ ہیں، بنجامین نے مایوسی سے کہا۔ یہی تو بات ہے، تمہارے پاس جو آدمی ہیں وہ ٹرینڈ ہیں، لیکن میرے پاس جو ہیں وہ میری طرح سر پھیرے ہیں، کسی کی جان لینے میں 2 پل کو نہیں ہچکچائیں گے، اور جو ہاتھ آیا اس کی رگوں میں اتر کر سانسیں چھین لیں گے۔ اور ہم نے زین کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اوکے، پولیس کو پتہ چل چکا تم زندہ ہو، اب مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ بنجامین نے دوسرے ٹیبل کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، 2 دن پولیس ڈھونڈے گی، پھر خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی اور سب نارمل۔ وہ سکون سے بولا۔ نارمل؟ بنجامین نے خیرت سے پوچھا۔ یا نارمل ایوری تھنگ، وہ عام سے لہجے میں بولا، جس پر بین اور زین نے کہکا لگایا۔ یہی چیز تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ بین اس کے گال تبکا کر چلا گیا تو ارحم بھی کچھ دوسرے آدمیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ جینٹل مین اور جینٹل وومین، اور یہاں جینٹل کا مطلب ہے خون اور جنگ۔ وہ لب چباتے پارٹی میں موجود لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ زین نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم میرے ساتھ بور نہیں ہو جاتے؟ اسپرا نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہ یار، کوئی بھی آدمی تم جیسی حسین لڑکی کے ساتھ بوریت کیسے محسوس کر سکتا؟ زین نے شرارت سے کہا۔ تم جانتی ہو نا، تمہاری یہ چیزی لائنیں مجھ پر ورک نہیں کریں گی، اسپرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک آدمی کوشش تو کر سکتا ہے نا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا، جس پر اسپرا مسکرا دی۔ وہ جناب جان نکال کر رکھ دیں گے، اس لیے دھیان سے۔ اسپرا نے ارحم کی جانب اشارہ کیا، جس پر زین ہنس دیا۔ خیر آج یہ گھر جانے والا یا نہیں؟ اسپرا نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو باتوں میں مصروف تھا۔ ہاں وہ جائے گا، کیونکہ اسے کاسینو میں رات گزارنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، مجھے واش روم میں جانا ہے، میں آتی ہوں، اسپرا نے زین سے دور قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیفٹ سائڈ پہ چلے جانا، زین نے اسے بتایا، جس پر اسپرا جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔